Assalamu alaikum ladies and gentlemen. I, Ume Farwa, and I, Mohammad Waleed Khan Niazi, warmly welcome you all to this event of appreciation and pride. Today we all have gathered to acknowledge the process of growth and achievements we all have witnessing for 12 years. Let's begin the event of acknowledgement. منزل سے آگے بڑھ کر منزلیں تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ایک بہترین لیڈر ہی ایک بہترین مینیجر ہونے کی عکاسی کرتا ہے. میں دعوت دینا چاہتا ہوں محترم فرحان جدون کو، جنہوں نے اپنی لیڈرشپ سکلز کے باعث اپنے تمام سٹاف کو ہمت اور ہمارے گولز کی طرف قائم رکھا. آپ کی بھرپور تعریف ہے. اس کا محترم فرحان جدون صاحب. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس تقریب کا انعقاد کا مقصد M2 موٹر وے کے اوپر کیپٹل سمارٹ سٹی کا جو انٹرچینج ہے اس کی اپروول کے بعد ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اپنے ان لوگوں کو، مجھے بہت سارے چہرے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم نے 2018 کے اندر بالکل اس کے سٹارٹنگ کے اندر آغاز کیا تھا کیپٹل سمارٹ سٹی کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب کیپٹل سمارٹ سٹی شروع ہوا تھا، جب اس کی لینڈ کا بھی پوری طرح ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کس جگہ پر ہے، تو ہم نے اس وقت سے سٹارٹ لیا تھا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک ایسے پروجیکٹ کو جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا تھا بالکل انیشل سٹیج کے اوپر، اور آج وہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ انٹرچینج جو ہے وہ سب سے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا جو ہے وہ بریک تھرو ہے، سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے اس پروجیکٹ کی. آج تک اس پروجیکٹ پہ ہمیں بہت ساری جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ملی ہیں، بہت ساری خوشیاں ملی ہیں، بہت ساری نیوز بھی ہم لوگوں نے آپ سے بھی شیئر کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرچینج ایک ایسی نیوز تھی جو کہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ تبدیل بھی کرے گا اس پروجیکٹ کو بھی، اور اس پروجیکٹ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دن رات ایک کیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے شروع کے، جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا DHA کے آفس سے، اور مجیب بھائی اور ملک اسلم صاحب نے اس آفس کا افتتاح کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آغاز M2 مارکیٹنگ کا آغاز، اور M2 مارکیٹنگ جب سے شروع ہوئی ہے وہ اس آفس سے تھی، جو کہ ایک چھوٹا سا ایک آفس تھا DHA، جس سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. الحمدللہ آج ہمارے 5 سے 6 آفس راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور لاہور کے اندر موجود ہیں، اور ہم پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سمارٹ سٹی کا کام جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ آج ہمیں خود خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے فائل کو سیل کرنی ہے، یا ہم کسی کلائنٹ کو یہ بات جو ہے وہ ہم پہلے بھی گارنٹی دیتے تھے کہ آپ جس پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ جس جگہ آپ نے پلاٹ لیا ہے، اس چیز کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا پلاٹ 100% آپ کو پوزیشن اس کا ملے گا. لیکن اب جو ہے وہ زیادہ خوشی اس چیز کی بھی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ پلاٹ تو ملنا ہی ملنا ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی لیا تھا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت لوگ اچھے خاصے جو ہے وہ پروفٹ کما رہے ہیں. مطلب یہ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو ہے وہ پوزیشن بھی دے دیتے ہیں، آپ کو پلاٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زبردست چیز ہے کہ آپ جب کوئی پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، آپ اپنا سیل پرچیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف ایک سوسائٹی بھی تھی، ہم نے کبھی بھی یہ سوچ کے اس پروجیکٹ کو نہیں بیچا کہ یہ جو ہے نا ایک چھوٹی سوسائٹی ہے یا چند پلاٹ اس کے اندر موجود ہیں، یا لوگ آئیں گے اور رہیں گے اور بس جو ہے نا نارمل سی سوسائٹی ہوگی. انشاءاللہ یہ ایک پورا سٹی ہوگا، اور سمارٹ سٹی صرف سمارٹ جو ہے وہ نام نہیں ہے، اس کے اندر سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ نے اس کو جو ہے کر کے دکھایا ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ایک بہترین پروجیکٹ ہوگا، اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیپٹل سمارٹ سٹی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی،
آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا اس کا جو بھی ہے ریوارڈ ہے وہ آج جو ہے وہ ملنے کو بالکل تیار ہے. وہ بیچنا چاہتے ہیں اس سینس میں بھی, اور اگر وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں اس سینس میں بھی. انشاءاللہ جو ہے مجھے بہت امید ہے اللہ سے کہ جیسا ابھی تک جو چلتے ہوئے اس پورے سفر کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کی طرف سے تو ہے, لوگوں کی بھی کامیابی ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ بہت اچھی ہو گئی ہے اور لوگ اگر رہنا چاہتے ہیں تو بہت زبردست سوسائٹی ہے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. ٹائم چونکہ کم ہے اور ہم سننا چاہیں گے مجیب بھائی کو ہمارے درمیان موجود ہے اور ثاقب بھائی کو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فرحان صاحب. جیسے کہ آپ کی پہلے بھی تعریف کی گئی اور ابھی بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کا مورال بوسٹ اپ کیا. As the old saying has some worthy which I quote, what you do has a far greater impact than what you say. A group CEO must be a person who is optimistic and positive, who knows how to change the capacity to translate vision into reality. I would like to call Mr. CEO Saqib Rafiq, who holds all these qualities. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ زیادہ چہرے جو ہیں وہ مجھے شاید ویڈیوز یا فیس بک کے تھرو جانتے ہیں. آج پہلی دفعہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں, میں آپ سب لوگوں کو فرداً السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہمارے اس گروپ کے اتنے پیارے خوبصورت پروجیکٹ کے اتنے اچھے ایونٹ کے اوپر ہمیں عزت بخشی ہے اور یہاں پہ آپ سب لوگ آئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے آنے کا. سب سے پہلے میں مجیب احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فارملی. حالانکہ ابھی میں نے جب ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ایونٹ پہ میرے مہمان ہیں, یہ ایونٹ تو میرے کہنے پہ سارے آرگنائز کیے جا رہے ہیں, تو آپ یہاں پہ مہمان آئے ہوئے ہیں, یہ ایونٹ جو ہے میرا ایونٹ ہے. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی. شروع سے ہی مجیب احمد خان صاحب جو ہیں یہ ان کے سامنے کی تعریف نہیں ہے, چونکہ اگر میں تھوڑی سی اپنی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر سکوں. آج میں جب پوائنٹس لکھنے لگا تو جب میں نے یہ پیپر اٹھایا تو یہ وہ ڈائری ہے جو 2018 کی ڈائری ہے, جو میں ان سے ڈبے بڑے بڑے ڈائریوں کے لے کر گیا تھا اوورسیز میں. جب ہم اوورسیز میں ایونٹس کا پلان کر رہے تھے تو ہماری جو بانڈ ہے, جو ہمارا ایک ریلیشن ہے, وہ اس پورے گروپ کے ساتھ جس طرح ہمارے باقی سارے ریئلٹر بھائیوں کا ہے بہت مضبوط ہے. برابری کا ہم لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ سے عزت دی. اور جو یہ جرنی ہے, تھوڑی میں یہ جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بات رکھوں گا جو شاید 100% آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے. جو ہمارے ریئلٹر بھائی ہیں, بہنیں ہیں, جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں, چونکہ ہم سب لوگوں کی ٹریڈ ایک ہے, ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ بیچنے کے بعد کیا ہم وہی چیز لے کر ان لوگوں کو جن کو ہم نے بیچی ہے, کین وی فیس دیم, کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ مل سکتے ہیں ایک چھت کے نیچے, کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر میں یہ چیز کہوں تو میرے خیال میں ہر بندہ یہاں پہ اس چیز سے ایگری کرے گا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی ہیز گیون اس دی اپرچونٹی دیٹ وی کین گو اینڈ سی آور انویسٹرز آفٹر سیلنگ. And alhamdulillah, very proudly we can meet them, we can invite them on our events without having any difficulties or problems. چونکہ آپ سب لوگوں کا روزہ ہے, افطاری کا ٹائم ہے, تو میں اپنی تقریر کو, اپنی بات چیت کو لمبا ضرورت سے زیادہ نہیں کر سکتا. مجھے ٹائم کا خاص طور پہ خیال رکھنے کا کہا گیا, آبویسلی چونکہ افطاری ہے. اور میرے بعد سب سے اہم جو بات چیت ہے وہ آبویسلی مجیب صاحب کی ہے. مجھے مجیب صاحب کہنے کے لیے بڑی مشکل پڑتی ہے, چونکہ میری عادت مجیب بھائی کہنے کی بنی ہوئی ہے. اور چونکہ جب فارملی ایونٹس ہوتے ہیں تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ میں ان کو مجیب صاحب کہوں. کہیں میں اکثر ٹی وی کے انٹرویو دیتا تھا باہر, تو وہاں پہ انٹرویوز میں مجیب بھائی کہہ دیتا تھا, تو بعد میں پھر مجھے کٹ کروایا جاتا تھا کہ یار وہ آپ نے نا فارمل انٹرویو نہیں دیا آپ نے. میں نے کہا یار میری عادت ہو گئی ہے, پہلے دنوں سے انہوں نے بھائی بنا کے رکھا ہے الحمدللہ. آپ سب لوگوں کو بھی, not only to Qazi Investment M2, I think he has a very very good relationship with every single realtor, sales partner. بھلے ہم کو کبھی انہوں نے ڈیلر کہا ہی نہیں الحمدللہ, which is
very kind of them. May Allah give them more izzat and may Allah give them more tarqi in their life and hereafter. یہاں پہ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارملی، چونکہ میری ملاقات ابھی ہوئی ہے، ان کی جو ریسنٹ ماشاءاللہ پروموشن ہوئی، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں مجیب صاحب آپ کو بہت بہت مبارک دوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور ترقی دی ہے ایز اے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ فار لاہور اسمارٹ سٹی اینڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی. اینڈ ایز آئی سینڈ یو اے ٹیکسٹ, there was a very simple and a few words in that text which was a well deserved promotion. So I think it's a very well deserved promotion, mashallah. اب بہت سے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, خاص طور پہ ہماری ٹیم اب بہت بڑی ہو چکی ہے یہاں پہ, ان میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو نہ تو کبھی ان کو میرے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, نہ انہوں نے پہلے مجھے سنا ہے. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہوں گا کہ میں ان کو چند اپنے اس سفر کی کہانی سناؤں, تاکہ جب وہ لوگ کام کریں اس ٹریڈ میں تو وہ سمجھ سکیں کہ اس ٹریڈ کے اندر آپ کے لیے بڑا کام کرنے کے لیے یا گرو کرنے کے لیے کتنا زیادہ موقع ہے. When I sat with Mujib Saab a few minutes ago, the conversation started between us was about the journey we had. انہوں نے مجھے یاد کروایا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے وہی پوائنٹ ماشاءاللہ میرے ساتھ ڈسکس کیا بیٹھتے ساتھ ہی جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا تھا. بالخصوص M2 اور قاضی انویسٹمنٹ کے جو یہاں ٹیم کے لوگ بیٹھے ہیں, آج میں دیکھ رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نمبرز بھی نہیں پتہ. I think you guys are near 100 ماشاءاللہ now, آپ 100 کے قریب ہو گئے ہیں. We started with 3 people only from the UK. لیکن اگر میں یہاں پر یہ بات نہ کہوں کہ قاضی انویسٹمنٹ آج جہاں پہ کھڑا ہے, جو کہ ہم نے مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا ہوگا ایز ریئلٹر, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, اس کے اندر سب سے بڑا کردار بلکہ 99% کردار جو ہے وہ اسمارٹ سٹی کا ہے. تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. اینڈ آئی تھنک اسمارٹ سٹی ہیز گیون us the opportunity to become قاضی انویسٹمنٹ گلوبل لمیٹڈ. اور الحمدللہ مجھے موقع سب سے بڑا جو ملا ہے, میرے بلکہ گروپ میں جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں یہ مشہور ہے کہ اس کو سیر کا اور ٹریولنگ کا شوق ہے. میرا یہ شوق اسمارٹ سٹی نے پورا کروایا. اس پروجیکٹ کی وجہ سے آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ٹریول ٹو مور دین 32 کنٹریز الحمدللہ. اور قاضی انویسٹمنٹس نے 300 سے زائد دنیا میں ایونٹس کیے ہیں, جس میں چھوٹے بڑے ایونٹس تھے. اس کا مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں کوئی کام کریں, پہلی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھرو مجیب صاحب, اور میں مجیب صاحب کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں, اس لیے کر رہا ہوں جو لوگ جانتے ہیں کور آف دا بزنس اینڈ دا کور آف آور پاسٹ, ان کو پتہ ہے کہ ہم کو اس وقت انٹروڈیوس کروانے والے مجیب صاحب تھے اس گروپ کے اندر, اور پھر انہوں نے الحمدللہ ہمیں اس وقت ایکسکلوسیو اپرچونیٹی دی جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پوری دنیا میں ٹریول کریں, گرو کریں, جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر پوری اس کمپنی کا, FDHL کا, کیپٹل اسمارٹ سٹی کا اور لاہور اسمارٹ سٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں ایونٹ کی مناسبت سے, خاص طور پہ انٹرچینج کے منظور ہونے کا. اس نے میرے اوپر سے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اتار دی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے اوورسیز میں, بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, یہاں آنے کا, اور اسی طرح سے ہم سب انشاءاللہ اسمارٹ سٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور ابھی ہم سب کے کرنے, کھانے اور کمانے کے لیے اس گروپ کے اندر بہت کچھ ہے, اور انشاءاللہ تک قیامت رہے گا. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب. سیلز اور مارکیٹنگ کی دنیا کی بہتر فیصلہ سازی, اعلیٰ کاروباری اور پرجوش شخصیت, ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی, مسٹر مجیب احمد خان کو میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں. آپ کی بھرپور تالیوں میں مسٹر مجیب احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب بھائی تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے. ثاقب بھائی کے شکریہ کی طرف میں دوبارہ واپس آؤں گا. اس سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جو تشریف لائے, اسپیشلی جو لاہور سے ہمارے سیلس پارٹنر ہیں وہ تشریف لائے. ہم نے جب بھی سیلس کی بات کی, اپنے پروجیکٹس کی, اسپیشلی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ہم نے بات کی, تو
we always take 3 names جو ہمارے پاس سب سے پرانے تھے, جو ہمارے ساتھ کام کیا, جن کمپیٹرس تھا ان میں RPS, دی ماسٹر آف پراپرٹی کلچر. یہ 3 ہمارے سیلس پارٹنر تھے جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد آئی نو کہ ہماری ملاقات ہوئی میری اور ثاقب بھائی کی UK میں, یہ ایکسپو ارینج کرا رہے تھے. تو وی وینٹ فار ایکسپو جس میں ہمارا پروجیکٹ ملتان کا تھا, دو وی ہیو slightest of idea of capital smart city as well. I think it is 2016. تو وہاں ثاقب بھائی سے ملاقات ہوئی. آسا وی لائک دیم, یاسر بھائی, ثاقب بھائی. تو ہم نے ان کو آفر کیا کہ وائی ڈونٹ یو جسٹ سیل our project جو ملتان میں تھا, رائل روشن ملتان. So they are very kindly accepted to market our project in UK. اور they have given us a plan کہ ہم 3 months کی مارکیٹنگ کریں گے اور we'll see کہ اگر کیا کہتے ہیں اس میں رسپانس اچھا آیا تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, اور جو ایڈورٹائزنگ کاسٹ کی ریٹ has to be bear by us. تو جو چیز ہمیں سب سے اچھی لگی کہ 1 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ شاید UK میں ملتان کے اپنا کلائنٹ نہیں ہے تو ہمیں پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے. حالانکہ اس میں نام قاضی انویسٹمنٹ کا آ رہا تھا, بے شک سیل ہونی, کوئی ٹارگیٹ نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. تو ایونچولی ان کو فائدہ ہونا تھا برانڈ کے حوالے سے. تو یہ ان کی اچھی بات لگی کہ انہوں نے اس ٹائم ایڈورٹائزنگ ہماری اسٹاپ کرائی. تو جب ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کو مارکیٹ کرنے کا ٹائم آیا تو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ 2 کمپنیز تھی جن میں سے کسی ایک کمپنی کو ہم نے انیشلی ایکسکلوسیو رائٹ دینے تھے. ان میں سے ایک اسٹار مارکیٹنگ تھی اور ایک قاضی انویسٹمنٹ تھی. اور یاسر بھائی کو اور ثاقب بھائی سے ہمیں شروع سے بڑا اچھا تعلق رہا, اور ہمیں پتا تھا کہ بزنس کس طریقے سے کرتے ہیں. تو یاسر بھائی کہ آپ فوراً انگلینڈ سے واپس آئیں, پاکستان آپ کی میٹنگ کروانی ہے اور ہمیں یہ پروجیکٹ میں پرسنلی آپ کو دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ یاسر بھائی آئے, انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی, فیکٹس اینڈ فگر دیے, مینجمنٹ لائک واٹ دے ہیو پرپوزڈ, اور یہ کانٹریکٹ جو تھا ایوارڈ ہو گیا قاضی انویسٹمنٹ کو. تو وہاں سے ہماری ان کے ساتھ یارانہ بن گیا. 1 سال بعد جو ثاقب بھائی تھے وہ اسلم صاحب کے مرید ہو گئے اور یاسر بھائی میرے مرید ہو گئے. میرے مرید صبح صبح جو ہے وہ چلے گئے انگلینڈ, اسلم صاحب کے مرید بھی صبح صبح جانا ہے انگلینڈ. تو آئی وش دیم ویری گڈ لک, اور میں امید کرتا ہوں کہ قاضی انویسٹمنٹ جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ دیکھ کے اس کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس میں جو گروتھ ہے وہ صرف کمپنی کی گروتھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو بھی سیلس پارٹنر اٹیچ ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ کم از کم 1 سال کا ٹائم دل کے ساتھ گزار لیا ہے, وہ آج کسی اچھے لیول کے اوپر کھڑے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے بندے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. RBS کے بیٹھے ہیں, کرنٹ ہیں, اسماعیل ہیں, عثمان 5 جی, اور ابھی عامر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹارگیٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا ٹارگیٹ صرف کمانا ہے اور اس کے بعد اور کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے, اپنی ریپوٹیشن کا بنانا ٹارگیٹ نہیں ہے, اپنے آپ کو گرو کرنا ٹارگیٹ نہیں ہے, اور ایسا بھی ٹارگیٹ نہیں ہے کہ صرف آپ گرو ہو رہے ہیں اور آپ کی کمپنی کے باقی لوگ جو ہیں وہ گرو نہ ہو رہے ہوں, تو تب بھی آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. اب یہ افران کو میں شاید زیادہ چلوں گی, جو M2 مارکیٹنگ ہے, ایک میں اور یاسر بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک پاکستان کی کمپنی کے لیے ہم نے نام کھولنا تھا, تو یہ نام بھی M2 میں نہیں رکھا ہوا ہے. تو آج یہ اور بھی ہمارے ریئل اسٹیٹ کے 2-3 لوگ ہیں جن کی کمپنیز کے نام ہم نے سجیسٹ کیے اور آج بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ آج جیسے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں انٹرچینج کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے ہر جگہ مارکیٹ کیا انٹرچینج کو, اور انٹرچینج انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر اس کے اندر پراپر جو ہے وہ اس کا کام شروع ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح ہمارے آج M2 کی بات کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بیچ میں کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہماری ایڈورٹائزنگ کشمیر ہائی وے بھی چل رہی ہے, تو M2 کے نیچے M2 ایک اور لکھا ہوا ہے, 2 تو M2 کہہ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو محنت کی, آج آپ لوگوں نے فائٹ بھی کی, بہت زیادہ کرٹیسزم سوشل میڈیا میں ملتا تھا. آئی ووڈ سے کہ پاکستان از ناٹ این آئیڈیل پلیس جہاں بزنس کیا جا سکے. یہاں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں,
مجھے آپ بتا دیں پچھلے 4 سال میں کتنے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ آئے جنہوں نے بڑے بڑے کلیم کیے، کتنی کو NOCs لے سکے پاکستان میں. کیپٹل اسمارٹ سٹی نے صرف 4 سال کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی NOC ہم ہولڈ کرتے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں 150,000 کے لاس تک ہم پہنچ جائیں گے. مجھے شاید آپ لوگوں کو سننے میں تھوڑا لگتا ہو، لیکن آپ کسی 100 کنال کے فارم ہاؤس پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 کنال کتنی بڑی لینڈ ہوتی ہے، اور 1.5 لاکھ کنال اکٹھا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن شاید یہ جو کانفیڈنس ہے ہمارے اندر، ہمارے سیلس پارٹنرس نے ہمیں دیا، ہمارے کلائنٹس نے ہمیں دیا، اور ہماری جو لینڈ کے لوگ ہیں، ہمارے مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان سب نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پروجیکٹ کی ہسٹری کو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم نے جو 2 سے 2.5-3 سال کے اندر ڈلیوری دی ہے، وہ کوئی بھی پروجیکٹ آج تک دے چکا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارا پرعزم ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے. اب جا کے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ لاہور کے ساتھ ہوا ہے. اب کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کا آپس میں مقابلہ ہے، دیکھیں کون سا پروجیکٹ زیادہ اچھا ڈلیور ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.